اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تم مناسک کے حج ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تم اللہ کا ذکر کرو، کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ حج مکمل ہونے کے بعد وہاں پر محفلیں لگتی تھیں، ان کے اندر شعراء کو، قصہ کہانیاں پڑھنے والوں کو بلایا جاتا اور لوگ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں ان سے سنا کرتے تھے۔ میرا باپ بڑا بہادر تھا، میرا جو دادا تھا نا وہ یہ کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا میرا چچا یہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے محبت، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور یہ ذکر کا موسم ہے، حج ادا کر چکے اب اللہ کا ذکر کرو، پھر اللہ سے دعا مانگو، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں دنیا ہی عطا کر، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ۔ کچھ ایسے لوگ ہیں بدو آتے تھے یا اللہ اس سال بڑیاں بارشاں ہوئیں، غلے بڑے ہوئیں، اناج بڑے ہوں، جس طرح لوگ ہر وقت دنیا ہی کی فکر ہے، دنیا ہی کی فکر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے بندے کا آخرت میں کوئی بھی حصہ، اور دنیا بھی اسے وہی ملے گی جو اللہ نے لکھ دی ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی اسے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دیندار بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا کر، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اب یہ لازمی بات ہے، زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی ضرورت ہے، دنیا میں ہے تو دنیا کی ضرورت ہے، دنیا کمانا، دنیا مانگنا یہ کوئی کبھی بات نہیں ہے، اچھی چیز مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دیندار بندہ ہے، میرا بندہ ہے، وہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی فکر کرتا ہے کہ یا اللہ ادھر کی ضروریات بھی میری پوری کر اور اگلے جہان میں مجھے بھلائیاں عطا کر۔ اور یہ کامل ترین دعا ہے۔ نبی حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ دعا کی۔ تھوڑی دیر باتیں ہوتی رہی، وہ اٹھ کر جانے لگا، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، تو آپ فرماتے ہیں دعا کو ٹکڑے کرانا چاہتا ہے، جو بھلائی تھی تیرے لیے مانگ دی ہے میں نے، یعنی ساریاں بھلائیاں اس میں آ گئی، یا اللہ دنیا میں بھلائی دے، سواری دے، اچھا گھر دے، اچھی روزی دے، بیوی بچے دے، اچھے رشتہ دار دے، اچھے پڑوسی دے، نوکر چاکر دے، اچھی گاڑیاں دے۔ ایک چیز میں لیتا ہوں، میں گاڑی لے لیتا ہوں، وہ مجھے ذلیل کر دیتی ہے، ہر روز خراب ہوتی ہے، ہر روز اس میں کوئی فالٹ آتا ہے۔ یہ اگر وہ ہی لیتے ہوئے میں کہوں اللہ مجھے بہترین بھلائی والی گاڑی دے، تو وہ بہتر نہیں ہے۔ تو دنیا بھی بعض دفعہ ذلیل کر دیتی ہے، تو جو اللہ سے بھلائی والی دنیا مانگیں گے تو اس میں خیر ہی خیر ہوگی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے یہ چیز کیا ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھلائی ہے اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچانا، مجھے جنت نصیب کرنا، اور دوزخ کے اندر لے جانے والے جو اعمال ہیں ان سے ہمیں کیا ہے، بچانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو دعا مانگی ہے وہ یہ دعا ہے، اور بعض دفعہ اس کے شروع میں اللہم ربنا آتنا بھی لگا دیا، اللہم کا اضافہ بھی کر دیا ہے۔ اور حج کے دوران سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے، اور یہ بہترین دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مسلمان بھائی کے پاس گئے جو بیمار تھا، بالکل دبلا پتلا ہو چکا، سوکھ گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اسے کہتے ہیں کہ کیا دعا نہیں مانگتا؟ وہ کہتے ہیں یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے قیامت والے دن عذاب دینا ہے ادھر ہی مجھے عذاب دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کا عذاب جھیلنے میں کس کے پاس طاقت ہے؟ اللہ سے معافی مانگ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ دعا سکھلائی کہ اللہ سے یہ مانگ کہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور عذاب سے بچا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر وہ عذاب دے دے، عذاب تو ہم نہیں برداشت کر سکتے، اللہ سے بھلائی ہی مانگنی چاہیے۔ تو یہ دعا کثرت سے مانگا کریں، اور یہ جامع ترین دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو خیر و بھلائیاں ہیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔